الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کا عنوان ہے مثالی گھر اور اس کے اصول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے گھر ایک ایسی نعمت ہے جس کا احساس انسان کے دل سے کبھی نہیں نکلتا۔ گھر وہ جگہ ہے جہاں وہ پیدا ہوتے ہیں، جہاں ان کی تربیت و پرورش ہوتی ہے، وہاں رہ کر سماجی، ملی، معاشرتی، معاشی ساری تربیتیں وہ پاتا ہے اور پھر اپنی زندگی اسی طرح وہ گزارتا بھی ہے۔ گھر ایسی جگہ ہے کہ باہر آدمی چاہے کتنی بھی خوشحالی کی زندگی کیوں نہ گزار رہا ہو، ان کے دل میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ گھر کے احساسات ان سے ضائع نہ ہوں، بچوں کے درمیان رہیں، اپنے چاہنے والوں کے درمیان کچھ وقت گزاریں۔ گھر وہ جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے گھر کو تمہارے لیے سکون و اطمینان والی جگہ بنائی۔ گھر ایسی جگہ ہے جہاں انسان سکون اور اطمینان کے ساتھ رہتا ہے، عفت و عصمت کی حفاظت ہوتی ہے، انسان دوسروں کے شر سے بھی گھر میں محفوظ ہوتا ہے، اور اگر کوئی شریر شخص ہو تو ان کے شر سے لوگ محفوظ ہوتے ہیں جب وہ گھر پر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے گھر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ گھر کو ایسا بنایا جائے جو شریعت اور قرآن و سنت کے مطابق ہو، جہاں بچوں کی تربیت اور پرورش بھی قرآن و سنت کے مطابق ہوں۔ یقین مانیے، جس گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ کہا ہے، ہم اور آپ کئی گھروں کے بارے میں یہ مشاہدہ کرتے ہوں گے، جانتے ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے کہ جہاں پریشان حال ہیں، وہاں کے مرد و خواتین پریشان ہیں، کئی اور طرح کی چیزیں، گھریلو مسائل ہیں، کئی وجوہات یقیناً ہو سکتے ہیں ان پریشانیوں کے یا ان مشکلات کے۔ انہی میں سے ایک سب سے اہم وجہ اور سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں شریعت اور قرآن و سنت کے مطابق چیزیں عمل میں نہیں آتی ہوں گی، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا ہوگا، اور بچوں کی تربیت کے تئیں شریعت کے نقطۂ نظر سے چیزوں کو نہیں کی جاتی ہوں گی، اور کئی اور چیزیں اس طرح کے ہوں گے جو خلاف شرع اور خلاف سنت
ہو رہے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ پریشانیاں یا یہ دشواریاں گھروں میں پائی جاتی ہیں۔ جس گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، بعض دفعہ ہمارے انہی عملوں کی وجہ سے وہی گھر سکون کے بجائے مشقت کا سبب ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ لوگ انہی وجوہات کی بنیاد پر گھروں کو جانا پسند نہیں کرتے، جبکہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ گھر تو سکون کا ذریعہ ہے، وہاں جا کر آدمی سکون اور اطمینان کو محسوس کر سکتا ہے، اسے پا سکتا ہے۔ لیکن گھروں کے ماحول کی درستگی نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن و سنت کے مطابق ماحول پیدا یا اس کے سازگار نہ ہونے کی وجہ سے لوگ گھروں کو جانا بعض دفعہ پسند نہیں کرتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک گھر کو کس طرح ہونا چاہیے، بچوں کی تربیت کس طرح ہونی چاہیے، بڑے کس طرح گھروں کے اندر جب رہیں کس طرح رہیں، ان کے تعامل بچوں کے تئیں کس طرح ہو، جو بڑے ہیں ان سے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسا تعامل ہو، ان کی تربیت اور پرورش وہ کس طرح کریں۔ آج یا آگے کچھ ایک دو ہفتے اسی عنوان پر تفصیلی طور پر انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں آئیں گی، جس سے یہ بات سمجھ آئے گی کہ ایک گھر شریعت کے نقطہ نظر سے کیسی ہونی چاہیے، اور جب اس گھر کو ہم اس طرح بنائیں گے تبھی ہمارے لیے وہ جگہ یا وہ گھر سکون اور اطمینان والی جگہ ہوگی۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں ایک ہی گھر میں ہم رہتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بات چیت نہیں کر رہے ہیں۔ آج کے اس دور میں جہاں الگ الگ الیکٹرانک ڈیوائسز آ گئے ہیں، جس کی بنیاد پر لوگ انہی چیزوں میں اس طرح مشغول ہو جاتے ہیں کہ اپنے کام سے فارغ ہو کر بھی آپس میں بیٹھ کر کچھ بات چیت نہیں ہوتی، کچھ ذکر و اذکار کی باتیں نہیں ہوتی، قرآن و سنت کی باتیں نہیں ہو پاتی۔ کیا وجوہات ہیں؟ صرف یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ڈھالا، اور شاید یہی وجہ بن سکتی ہے کہ ہمارے گھروں سے سکون و اطمینان اور چین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھروں کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے۔ چنانچہ ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے گھروں کو سکون و اطمینان والی جگہ بنا سکتے ہیں۔ سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچاؤ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ سنو، خود بھی ایسا عمل کرو، ایسی ترتیب بناؤ، ایسی زندگی گزارو کہ خود بھی اس آگ سے بچ سکو، اور اپنے ماتحت جو لوگ ہیں، بیوی بچے ہیں اور دیگر لوگ ہیں، کوشش کرو کہ انہیں بھی اس آگ سے بچاؤ۔ کس آگ سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کی ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس آگ کو سلگایا ہی جائے گا انسان اور پتھروں کے ذریعے سے، جس آگ کو جلایا ہی جائے گا انسان اور پتھروں کے ذریعے سے، اس آگ سے خود کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ میں ایسے مضبوط طاقتور فرشتوں کو مقرر فرما رکھا ہے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ اسی طرح عمل کرتے ہیں، اسی طرح کام کرتے ہیں جس طرح انہیں حکم دیا جاتا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انہیں حکم ملتی ہیں اسی طرح وہ کام کو انجام دیتا ہے۔ اگر تم نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے نہیں بچایا تو یقیناً اس آگ کے ایندھن بن جاؤ گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے اسی بات کی طرف رہنمائی کی کہ خود کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں اپنے آپ کی شریعت کے مطابق تربیت اور پرورش ہونی چاہیے، وہی اپنے ماتحتوں کی بھی تربیت اور پرورش قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے، تبھی ہم اپنے آپ کو بھی اس آگ سے بچا سکیں گے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچا سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ گھر ایک بہت بڑی نعمت ہے، گھر ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ اس بات کا احساس ہر آدمی کر سکتا ہے۔ آدمی کام پر جاتا ہوگا، کام سے تھک ہار کر شام کے وقت جو سب سے پہلی چیز ان کے ذہن میں آتا ہوگا وہ یہی ہوگا کہ بس گھر پہنچ جائیں، اب کام کر لی، تھکان بھی ہوئی، ساری باہر کی چیزیں ہو گئی،
اب جو پہلی چیز ان کے ذہن میں شام کے وقت آتی ہے کہ اب گھر جائے، نہائے دھوئے، صفائی ستھرائی حاصل کرے اور پھر کچھ آرام کرے، سکون و اطمینان حاصل کرے۔ جو باہر رہتے ہیں ان کو بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کبھی موقع ملے تو گھر جائیں، اپنے والدین سے ملیں، اپنے رہنے والے رشتہ داروں سے، متعلقین سے ملاقات کریں، ان سے بیٹھ کر بات چیت کریں اور کچھ سکون اور اطمینان اور اس احساسات کو حاصل کریں جسے وہ گھر کے باہر کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون اور اطمینان کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں یہ ارشاد فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، عورتوں کو یہ حکم ہوا کہ اپنے آپ کو گھروں میں ہی رکھو، اور ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت کی طرح زینت اختیار کر کے بے پردگی کے ساتھ باہر نہ نکلو، کیونکہ گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان اپنے آپ کو محفوظ پاتا ہے، جہاں خواتین مرد و خواتین سب اپنے آپ کو اپنے گھروں میں محفوظ سمجھتے ہیں، محفوظ پاتے ہیں۔ گھروں کی اصلاح کی کیوں ضرورت ہے؟ کچھ اسباب بھی آپ کے سامنے آ جائیں تب یہ بات اچھی طرح سمجھ آئے گی کہ کیوں اپنے گھروں کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ ابھی جو آیت آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آئی کہ اپنے اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگر ہم نے اپنے گھر کی تربیت قرآن و سنت کے مطابق نہیں کی، ہم نے یہ ماحول پیدا نہیں کیا گھروں میں کہ لوگ نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، بچے بھی اسلامی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ ہو، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی خود کی حفاظت کر سکے اور اپنے اہل خانہ کی بھی حفاظت کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ سب کی تربیت اور پرورش، گھر کا ماحول ایسا بناؤ کہ تم خود کی بھی اس آگ سے حفاظت کر سکو اور اپنے اہل خانہ کی بھی۔ نمبر 2، گھر کے جو سربراہ ہوں گے، جو بڑے ہوں گے، ان سے ان کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنے ماتحت کے لوگوں کا خیال رکھا، ان کی حفاظت کی یا انہیں ضائع کر دیا۔ ضائع کر دینے سے مراد مار دینا نہیں ہے، قتل کر دینا نہیں ہے۔ ضائع کر دینے سے مراد یہ ہے کہ انہیں حفاظت کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی شریعت کے مطابق تربیت کی، پرورش کی، ان کی رہنمائی شریعت کے مطابق وہ گاہے بگاہے کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کر رہے ہیں تو گویا کہ اس نے اپنے ماتحتوں کی حفاظت کی، اور اگر نہیں کر رہے ہیں، اس بات کا احساس یا خیال انہیں نہیں ہے کہ ان کے ماتحت کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں، ذکر و اذکار وہ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت وہ کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اگر وہ نہیں کرتے ہیں، بڑوں سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ آخر انہوں نے گھروں کا خیال کیوں نہیں رکھا، گھروں کی حفاظت انہوں نے کیوں نہیں کی، انہوں نے ضائع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی جو گھر کے بڑے ہوں گے ان سے سوال کرے گا، پوچھے گا، ان کی پکڑ ہوگی۔ چنانچہ سلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ان اللہ سائل کل راع عما استرعاہ حفظ ام ضیعہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر راعی سے مراد گھر کا جو بڑا ہے، جو ذمہ دار ہیں، گھر کی دیکھ ریکھ وہ کرتے ہیں، ان سے ان کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا کہ یا کہ ان کی وہ حفاظت کی اس نے، او ضیعہ، یا اسے ضائع کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ چنانچہ آگے ارشاد فرمایا حتی یسأل الرجل عن اہل بیتی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی آدمی سے پوچھے گا ان کے اہل خانہ کے بارے میں، ان کے اہل خانہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی آدمی سے سوال کرے گا، ان کے بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، سب کے بارے میں سوال کرے گا کہ انہوں نے ان کی تربیت کس طرح کی، ان کی پرورش کس طرح کی، انہیں کس طرح زندگی گزارنے کا طور طریقہ اپنے گھر والوں کو سکھایا۔ گھروں کی اصلاح کی ضرورت کیوں ہے؟ اس اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ گھر انسان کی عزت، دین اور جان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، مرکز ہے۔ چنانچہ المعجم الکبیر، المعجم الصغیر للطبرانی کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا طوبى لمن ملک لسانہ،
کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنے زبان کی حفاظت کی، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنے زبان پر کنٹرول پا لیا۔ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے کئی تباہیاں، کئی فسادات، کئی فتنے معاشرے میں عام ہوتے ہیں، اور جس نے اپنی زبان کو حفاظت میں رکھا، کنٹرول میں رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا طوبی لمن ملک لسانہ، کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی، اسے اس پر کنٹرول پا لیا۔ ووسعہ بیتہ، اور اس شخص کے لیے بھی خوشخبری ہے جس کے لیے اس کا گھر کافی ہو جاتا ہو، مطلب اپنے گھر کو اس طرح بنایا ہو کہ وہ اپنے آپ کی حفاظت گھروں میں رہ کر گناہوں سے کر سکتا ہو، شرور و فتن سے اپنے آپ کی حفاظت گھروں میں کر سکتے ہوں۔ اگر ایسا شرور و فتن جو باہر ہو اور گھر پہ بھی موجود ہو تو پھر وہ آدمی گھر میں کیسے محفوظ رہے گا؟ وہ گھر ان کے لیے کیوں کر کافی ہوگا کہ جو شرور و فتن باہر تھے وہی شرور و فتن گھر میں بھی ہے، تو وہ آدمی محفوظ نہیں رہ سکے گا، اور نہ ہی اس کے لیے خوشخبری ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ، اور اس شخص کے لیے بھی خوشخبری ہے جو اپنے خطا پر، اپنی غلطی پر، اپنی برائیوں پر، اپنی گناہوں پر روتا ہو۔ جس دن انسان کو اس چیز کا احساس ہو جائے گا کہ اس سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ انسان کے لیے گناہ کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، گناہ کے بعد احساس کا نہ ہونا اور اس احساس کا پیدا نہ ہونا یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، کوئی احساس نہیں ہوا، اب وہ کرتا ہی جائے گا، اس میں اس طرح وہ ملوث ہو جائے گا کہ اب اسے گناہ کرنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ایک آدمی سے گناہ ہوا، انہیں فوراً احساس ہوا کہ میں نے فلاں کو تکلیف پہنچا دی ہے، ان سے معذرت کر لی، عبادات میں کوتاہی ہو گئی، اللہ سے توبہ استغفار کر لیا، یہ جس کے اندر بھی یہ چیز آ گئی، یقین جانیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ، اس شخص کے لیے بھی خوشخبری ہے جو اپنے گناہوں پر روتا ہو، جنہیں گناہوں کے ہو جانے کے بعد احساس پیدا ہوتا ہو کہ ان سے غلطی ہوئی، ان سے کوتاہی ہوئی، اور پھر ان کوتاہیوں کو توبہ و استغفار کے ذریعے سے وہ دور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خمس من فعل واحدة منہن كان ضامنا على اللہ، 5 چیزوں کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان میں سے ایک کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں وہ آ جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا پہلی چیز من عاد مریضا، جس نے بیمار کی مزاج پرسی کی، عیادت کیا، کوئی شخص بیمار پڑا ہو، پڑوس میں ہو، جاننے والے ہوں، محلے میں ہوں، دوست و احباب ہوں، اپنے مسجد کے ساتھی ہوں، جب پتہ چلے کہ فلاں شخص بیمار ہیں، ان کی طبیعت ناساز ہیں، تو ان کی عیادت کی، ان سے ملاقات کی، ان کی خبرگیری کی، ان کی مزاج پرسی کی۔ جس شخص نے ایسا کیا وہ شخص خود اللہ کی حفاظت میں ہوگا، اللہ کی سیکیورٹی میں ہوگا، اور اللہ کی جانب سے حفاظت مطلب وہ آدمی پرسکون اطمینان کی زندگی گزار سکے گا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمبر 2 او خرج مع جنازۃ، کہ جو شخص جنازے کے ساتھ نکلے، ان کے جنازے میں شریک ہوں، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جب آدمی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں وہ آ جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا او خرج غازیا، کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد پر نکلا ہو، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی بلندی کے لیے اللہ کی راہ میں نکلا ہو۔ نمبر 4 او دخل على امامه يريد تعزيره وتوقيره، یا کسی قائد اور ذمہ دار کے پاس وہ گیا ہو تاکہ وہ ان کی عزت و تکریم کرے، ان کے ساتھ بغاوت نہ کرے، تو یہ عمل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب آدمی ایسا کرتا ہے تو اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اور نمبر 5 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد حدیث کا یہ ٹکڑا ہی ہے، یہ جو روایت ابھی پڑھی گئی یہ حدیث کے جو آخری ٹکڑا ہے، اس روایت کو اسی وجہ سے بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او قعد فی بیتی، دھیان سے سنیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او قعد فی بیتی، یا ایک شخص گھر پر بیٹھے، گھر پر رہے
دو فائدے ان کو ہو سکتے ہیں، یعنی انسان کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، یا تو وہ بہت شریف ہوں گے یا پھر وہ شریر ہوں گے۔ گھر میں بیٹھنے میں دونوں پہلو سے ان کو فائدہ پہنچے گا۔ گھر میں بیٹھنے سے مراد غیر ضروری اپنے آپ کو باہر پھر رہے ہیں، ویسی کہیں بیٹھ کر وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ مراد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او قعد فی بیتی، یا ایک شخص گھر پر بیٹھے فسلم الناس من، اگر وہ شریر ہو، بدماش ہو، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہو، لوگوں کو مشقتوں میں ڈالتا ہو، تو لوگ ان سے محفوظ ہوں گے۔ جب وہ گھر پر ہوں گے تو لوگ کیا ہوں گے؟ اس سے محفوظ ہوں گے۔ ایک گنڈا ہو، ایک شریر آدمی ہو جو باہر نکلتے ہی کچھ نہ کچھ فتنے پھیلاتا ہو، کچھ نہ کچھ فسادات پھیلاتے ہوں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہوں، جب تک وہ گھر پر ہوگا تب تک لوگ ان کی ان شرارتوں سے، ان کے ان فتنہ و فساد سے محفوظ ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت کی طرف ارشاد فرمایا کہ فَسَلِمَ النَّاسُ مِنْ، کہ لوگ اس سے کیا ہوں گے؟ محفوظ ہوں گے، مسلم ہوں گے۔ آگے ارشاد فرمایا وَسَلِمَ مِنَ النَّاسِ، اور اگر ایک شریف آدمی ہے، کوئی کام نہیں ہے، تو گھر میں بیٹھنے سے ہوگا یہ کہ اگر باہر کوئی انہیں تکلیف پہنچائے، شرارت کرے، فساد فتنہ فساد میں ڈالے، تو وہ خود لوگوں کی شرارت سے محفوظ ہوگا۔ وسلم من الناس، وہ خود لوگوں کی شرارت سے محفوظ ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد گھر کی اصلاح، یہ اسلامی معاشرے کی تعمیر کی سب سے پہلی بنیاد ہے کہ اگر آدمی اپنی تربیت شریعت کے مطابق کرنا چاہتا ہے، پوری زندگی وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ خود بھی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، ان کے ماتحت جو لوگ ہیں، بیوی بچے ہیں، وہ بھی اچھی طرح اور شریعت کے مطابق زندگی گزارے، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انہیں اپنے گھروں کے ماحول کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ گھروں کے ماحول کو بگاڑ سے بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک ہی دن آ جانے والی ہو۔ گھروں کی درستگی اتنی آسان بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی سوچے اور آج ہی جا کر گھروں کو ایک ہی دن میں درست کر دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ میں اس وجہ سے اس کی تھوڑی تفصیل بیان کر رہا ہوں، گھروں کو سدھارنے میں، شریعت کے مطابق ڈھالنے میں مردوں کی بھی ذمہ داری ہے اور عورتوں کی بھی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ بعض پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے کہ عورتوں کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ گھروں کی تربیت اور گھروں کے ماحول کو سدھارے، کیونکہ مرد ہمیشہ گھر پر موجود نہیں ہوتے۔ جب مرد حضرات کام پر نکلے ہوں، کہیں باہر گئے ہوں، بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنے ملک سے بھی باہر چلے جاتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اب گھر میں کیا ہو رہا ہے، گھر میں کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا ہے، کس طرح گھروں کو چلانا ہے، بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے، ان کو کیسا ماحول دینا ہے، کب انہیں سلانا ہے، کب انہیں جگانا ہے، کس طرح کی ترتیب بنانی ہے، یہ سب کن کے ذمہ آ جاتی ہیں؟ گھر کے عورتوں کے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ہم نے اپنی گھروں کے لیے ایسے عورتوں کو نہ چنا کہ جو نیک سیرت ہو، تو پھر ہم اپنی گھروں کی تربیت یا گھروں کا ماحول اس طرح چاہ کر بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ ایک آدمی ہمیشہ گھر پر موجود نہیں ہوتا۔ ان کی غیر موجودگی میں گھر پر کیا ہو رہا ہے، کس طرح کا ماحول ہے، کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی ہر منٹ کی خبر لے گھروں کی، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ کام میں مشغول ہے، دیگر طرح کے انہیں مشغولیات ہوتی ہیں باہری، کہ ہر وقت وہ اس بات کی خبر لے سکے، بہت ناممکن ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ شریعت نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے کہ ہم اپنا ہم سفر نیک سیرت منتخب کریں، اس طرح کی بچیاں اپنے لیے تلاش کریں شادی کے لیے کہ جو نیک سیرت ہو، قرآن و سنت کے مطابق ان کی تربیت ہوئی ہوں، اور شادی کرتے ہوئے ان چیزوں کو سب سے پہلے رکھے جائیں تاکہ گھروں کے ماحول کو بہتری بنایا جا سکے۔ اور یقین جانیے یہ چیز، یعنی اپنے ہمسفر کا انتخاب، یہ کوئی 2-4 دن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نسلوں کو سدھارنے یا بگاڑنے کا مسئلہ ہے۔ آنے والی جو نسلیں ہیں انہیں سدھارنے یا بگاڑنے والا مسئلہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہم ایک نیک سیرت
ہم اپنے گھروں میں ایک عورت کو لا کر ہم اپنی نسلوں کو اپنے کچھ وقت کو سدھار رہے، بلکہ اپنی پوری نسلوں کو سدھارنے کا ایک کام ہم نے شروع کیا۔ اور اگر ہم نے کہیں غلطی سے ایسی عورتیں اپنے لیے انتخاب کر لی جو نیک سیرت نہ ہو، جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہ گزارتی ہوں اور نہ ہی قرآن و سنت کے مطابق وہ عمل کرتی ہوں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنے لیے صرف اپنے گھر کو برباد کیا، بلکہ پوری نسل کو آپ نے تباہ کرنے کا ایک زینہ آپ نے شروع کر دیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، شریعت نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے کہ ہم جب شادی کریں اور اپنا گھر بسانا چاہیں اور اس ازدواجی زندگی کو ہم آگے بڑھانا چاہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے لیے ہم سفر اسی طرح انتخاب کریں جس طرح شریعت نے ہمیں پابند بنایا ہے۔ یہ حکمت یہی ہے کہ ہم اپنے نسلوں کی حفاظت کے لیے ہمیں شریعت نے اس چیز کا حکم دیا۔ گھروں میں ایک آدمی ہمیشہ نظر نہیں رکھ سکتا، آپ کی غیر موجودگی میں، ہماری غیر موجودگی میں گھروں کو بنائے رکھیں گے، شریعت کے مطابق اسے ڈھالیں گے گھر کی عورتیں، اور اگر انہی میں یہ چیزیں نہ پائی جائیں، نیک سیرت نہ ہو، تو پھر گھر کو منٹوں میں تباہ بھی کر سکتی ہیں۔ اور اس کا جیتا جاگتا مثال بے شمار ہم اور آپ دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ چیزیں بتانے یا سمجھانے والی نہیں ہیں، یہ ہم میں سے ہر شخص نے مشاہدہ کیا ہوا ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں گے کہ جس گھر میں دینی ماحول نہ ہو، اس میں ایسی ایسی بگاڑ پائی جائیں گی، ایسی ایسی بےہودگی پائی جائے گی، ایسی ایسی بے حیائی پائی جائے گی، جس کے بارے میں ہم باہر ایک نیک آدمی اور ایک بھلا آدمی باہر تصور نہیں کر سکتا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے ازدواجی زندگی کو شروع کرتے ہیں، اس کی شروعات انہی چیزوں سے ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے کہ جب ہم شادی کریں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہم اپنے لیے ہم سفر ایسا انتخاب کریں جس طرح انتخاب کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے یعنی اگلے خطبے میں اسی عنوان پر یہیں سے باتیں انشاءاللہ شروع کروں گا۔ میں نے اس کی تفصیل تھوڑی اس وجہ سے بیان کی تاکہ آگے کی باتیں اور اچھی طرح سمجھ آئے، اور یہ اس بات کی اہمیت کو ہم سمجھ سکیں کہ ہم اپنے ازدواجی زندگی کو اتنے احتیاط کے ساتھ کیوں شروع کرنے ہیں۔ آج کا معاشرہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، اتنی برائیاں ہیں، اکثر آدمی ہر آدمی نہیں بول سکتے ہیں، اکثر آدمی مالوں کی طرف توجہ زیادہ کر رہے ہیں، لڑکی کے ہوں لڑکے کے ہوں، ہر آدمی کے ذہن میں یہی ہے کہ وہ آدمی مالدار ہے نہیں ہے، ان کے پاس اپنا گھر ہے نہیں ہے، مکان ہے نہیں ہے، ان کے پاس اور دیگر سہولیات دنیاوی زندگی کے ہے یا نہیں ہے، لیکن جو اہم چیز ہے اسے کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ سب سے پہلی چیز جو تلاش کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ سامنے والا نیک سیرت ہے یا نہیں ہے، ان کے اندر دین کی سمجھ، دین کی تعلیم سے وہ آراستہ وہ پیراستہ ہے یا نہیں ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، دیگر چیزوں سے کمپرومائز کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ مال آج ہونی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کل بھی موجود ہو، لیکن ہمارا یہ اخلاق، ہماری یہ سیرت، ہمارے اندر یہ اسلامی تعلیم کا چراغ، یہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ ہماری جان لے کر بھی کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا، لیکن مال کا جو مسئلہ ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آج ہے تو کل بھی موجود رہے، وہ کب تباہ ہو جائے، کب بیکار ہو جائے، کب ایسی بیماری میں آدمی ملوث ہو جائے، اللہ حفاظت فرمائے کہ سارا مال ختم ہو جائے، بیماری ٹھیک نہ ہو۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھیں، ہم اپنے آل و اولاد کے لیے ایسا ماحول بنائیں، ان کی تربیت ایسا کریں کہ ان کا ذہن تک نہ جائے مال و دولت کی طرف۔ ازدواجی زندگی کی جب باری آئے تو وہ اس طرح تلاش کریں کہ وہ صرف اپنی تربیت کے لیے نہیں تلاش کر رہے ہیں، بلکہ وہ آنے والی نسلوں کو سدھارنے کے لیے، آنے والی نسلوں کو دنیاوی بگاڑ سے بچانے کے لیے، دنیاوی فتنہ و فساد سے بچانے کے لیے اس زندگی کو وہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ کچھ باتیں آج کے خطبے میں آئی، انشاءاللہ آئندہ بھی اسی عنوان پر کچھ اور باتیں بھی آئیں گی۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی ان پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔